بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 23 فروری 2024 بمطابق 23 جولائی 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 23 فروری 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹیلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعہ کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، آج میں پیشگوئی مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بعض پہلوؤں کا ذکر کروں گا، جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے اور ہر سال اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ 20 فروری 1886 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک مختلف صفات کے حامل بیٹے کی پیدائش کی خبر دی گئی تھی، لیکن اس بارے میں واضح ہو کہ اس دن حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ کی سالگرہ نہیں منائی جاتی، بلکہ پیشگوئی کے پورا ہونے پر جلسے کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو 12 جنوری 1899 کی ہے۔ والدین کو پڑھ کر بچوں کو بتانا بھی اور سمجھانا بھی چاہیے کہ پیشگوئی مسلم موعود رضی اللہ عنہ کیا ہے۔ یہ ایک عظیم پیشگوئی ہے جو پہلے نوشتوں کے مطابق، جن کی پہلے انبیاء نے بھی خبر دی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ اعلان کرنے کا فرمایا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے باپایہ قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے، اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے، اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ پھر اس پیشگوئی میں اس لڑکے کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک دو کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ اس لمبی پیشگوئی کی چند باتیں ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بیان کردہ مدت کے اندر وہ لڑکا پیدا ہوا اور پیشگوئی کے تمام 50 یا 52 حصوں کا مصداق بنا۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ہر دن اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی شان کا اظہار کر رہا ہے، اور جماعت احمدیہ کی ترقی کا ہر دن اس کی روشن دلیل ہے۔ اس پیشگوئی کے حوالے سے میں انصاف پسند ایسے لوگوں کی گواہیاں پیش کرتا ہوں جن کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بر صغیر کی جانی پہچانی شخصیات ہیں۔ مولانا غلام رسول صاحب مہر روزنامہ عظیم ادار سے منسلک ایک محقق، مصنف، ادیب، صحافی اور مورخ نے شیخ عبد الماجد صاحب کو بتایا کہ آپ لوگوں کی کسی کتاب میں اس عظیم الشان انسان کے کارناموں کی مکمل آگاہی نہیں ملتی۔ ہم نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، کئی ملاقاتیں کی ہیں۔ مسلم قوم کے لیے ان کا وجود سراپا قربانی تھا۔ فرقہ بازی کا تعصب میں نے اس وجود میں نام کا نہیں دیکھا۔ وہ بلا کے ذہین تھے۔ افسوس مسلمانوں نے مرزا صاحب رضی اللہ عنہ کی قدر نہیں کی۔ سخت مخالفت کی آندھیوں کے باوجود میں نے مرزا صاحب رضی اللہ عنہ کو کبھی افسردہ اور صد مہر نہیں دیکھا۔ لالا بھیم سین کے فرزند جناب لالا کنور سین صاحب، سابق چیف جج کشمیر نے
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تقریر عربی زبان کا مقام السنۂ عالم میں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپنی تقریر میں کہا کہ جو لیکچر دیا گیا وہ نہایت ہی عالمانہ اور فلسفیانہ شان اپنے اندر رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کا اثر مدتوں میرے دل پر قائم رہے گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے پرائمری پاس بھی نہیں تھے، اس علم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پر کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، اور غیر بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے چند دن بعد ایک امریکی پادری قادیان آیا اور چند اہم مذہبی سوالات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج تک مجھے مسلمانوں کا بڑے سے بڑا عالم اور فاضل ان سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ میں ان سوالوں کو آپ کے خلیفہ صاحب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے خاص طور پر آیا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے نہایت سکون کے ساتھ ان سب سوالوں کو سنا اور ایسے تسلی بخش جواب دیے کہ پادری کہنے لگا، میں نے آج تک ایسی معقول گفتگو اور ایسی مدلل تقریر کسی مسلمان کے منہ سے نہیں سنی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا خلیفہ بہت بڑا اسکالر ہے اور مذاہب عالم پر اس کی نظر بڑی گہری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے ادب سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور واپس چلا گیا۔ بس یہ شان ہے پیشگوئی کے پورے ہونے کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی کتاب نہرو رپورٹ اور مسلمانوں کے مسائل کے متعلق رائے دینے والے نے لکھا کہ حضور رضی اللہ عنہ کی اس بروقت رہنمائی سے مسلمانوں کے اونچے طبقے بہت ممنون ہوئے اور مسلمانوں کے سیاسی حلقوں میں اسے نہایت پسند کیا گیا، اور بڑے بڑے مسلم لیڈروں نے تعریفی الفاظ میں سراہا اور شکریہ ادا کیا کہ حضرت امام جماعت احمدیہ نے مسلمانوں کی نہایت ضرورت کے وقت دستگیری کی ہے۔ چنانچہ کئی اصحاب نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اصلی اور عملی کام تو آپ کی جماعت ہی کر رہی ہے، اور جو تنظیم آپ کی جماعت میں ہے وہ اور کہیں نہیں دیکھی جاتی۔ اخبار سیاست نے لکھا کہ مذہبی اختلافات کی بات چھوڑ کر دیکھیں تو جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے میدان تصنیف و تالیف میں جو کام کیا ہے وہ بلحاظ ضخامت اور افادہ ہر تعریف کا مستحق ہے۔ مولانا محمد علی صاحب جوہر صاحب گول میز کانفرنس لندن کے حوالے سے اپنے اخبار ہمدرد میں لکھتے ہیں کہ نہ شکر گزاری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود رضی اللہ عنہ اور ان کی منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں، جنہوں نے اپنی تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے شروع میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے صدر منتخب ہونے اور بعد ازاں اس کی صدارت سے استعفیٰ دینے پر مشہور نڈر اور بے باک مدیر سید حبیب صاحب نے اخبار سیاست میں لکھا کہ اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو یہ تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا۔ میری رائے میں مرزا صاحب رضی اللہ عنہ کی علیحدگی کمیٹی کی موت کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے جماعت کے خلاف بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی یہ باتیں بھی ریکارڈ میں موجود ہیں کہ 24 مارچ 1927 کو لاہور میں جلسہ ہوا جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے وہاں تقریر فرمائی، جس کے بعد علامہ صاحب نے کہا کہ ایسی تقریر بہت عرصے کے بعد لاہور میں سننے میں آئی ہے، خاص کر جو قرآن شریف کی آیات سے مرزا صاحب رضی اللہ عنہ نے استنباط کیا ہے وہ تو نہایت ہی عمدہ ہے۔ میں اپنی تقریر کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تب مجھے اس تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے وہ زائل نہ ہو جائے۔ سردار شوکت حیات خان صاحب جد و جہد آزادی ہندوستان کے سرکردہ رکن تھے۔ اپنی کتاب گمگشتہ قوم میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن مجھے قائد اعظم کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ تم قادیان جاؤ، حضرت صاحب کو میری درخواست پہنچاؤ کہ وہ پاکستان کے حصول کے لیے اپنی نیک تمن دعاؤں اور حمایت سے نوازیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچایا تو حضرت صاحب نے کہا کہ وہ شروع ہی سے ان کے مشن کے لیے دعا گو ہیں اور کوئی احمدی مسلم لیگ کے خلاف انتخاب میں کھڑا نہیں ہوگا، اور اگر کوئی غداری کرے گا تو وہ ان کی جماعت کی حمایت سے محروم ہوگا۔ میم شین کے نام سے مشہور صحافی اور سیاستدان جن کا اصل نام میاں محمد شفیع تھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی وفات پر انہوں نے لاہور کی ڈائری میں لکھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نے خلافت کی گدی پر متمکن ہونے کے بعد جس طرح اپنی جماعت کی تنظیم کی اور جس طرح صدر انجمن کو احمدیہ کو ایک فعال اور جاندار ادارہ بنایا، اس سے ان کی بے پناہ تنظیمی قوت کا پتہ چلتا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی، لیکن انہوں نے پرائیویٹ طور پر مطالعہ کر کے اپنے آپ کو واقعی علامہ کہلانے کا مستحق بنا لیا تھا۔ مرزا صاحب ایک نہایت سلجھے ہوئے، مقرر اور مجھے ہوئے نثر نگار تھے اور ہر ایک موقع کو بلا دریغ استعمال کرتے تھے جس سے جماعت کی ترقی کی راہیں کھلتی ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے مختلف موضوعات پر جماعت کو عمومی طور پر مسلمانوں کو رہنمائی فرمائی۔ کتابیں کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہیں، کوئی شائع ہو گئی ہیں،
کوئی شائع ہونے والی ہیں۔ خطبات ہیں، پرانے ریکارڈ میں سے غیر مطبوعہ نوٹس یا خطبات اور تقریروں میں سے قرآن کریم کی تفسیریں مل رہی ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ اشاعت ہو جائے گی۔ بہت سی کتب کی اشاعت انگریزی زبان میں بھی ہو چکی ہے۔ جن کو اردو نہیں آتی انہیں اس علمی خزانے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس علمی خزانے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور انہوں نے آخر میں پاکستان اور یمن کے احمدیوں نیز فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کی تحریک فرمائی، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل لنک پر موجود ہے۔ بعد ازاں حضور انور نے گھانا میں جماعت کے قیام پر 100 سال مکمل ہونے پر منعقد کیے جانے والے 7 سالہ جلسہ سالانہ کی کامیابی کے لیے دعا کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا کہ کل انشاءاللہ یہاں سے جلسے میں میری لائیو تقریر بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے۔ روزنامہ الفجر انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 26 فروری 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افسر۔